زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اور میرا رازق رب ہے تو میں ڈروں گا نہیں۔ کہتا زبان سے میں یہ ہوں، لیکن در حقیقت میری زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تین ہی خوف ہیں جو مجھے اگلے کے انلافل آرڈرز کو اوبے کرنے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ اگر ہم مسجد کے ممبر پر یہ چیزیں درست کروا لیں کہ وہاں سے جو کچھ ہم تک پہنچے، اس میں ریچولز پر ضرور زور دینا چاہیے۔ ریچولز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ہمیں معاملات کو بھی درست رکھنے میں ٹرین کرتے ہیں، لیکن اگر ایک حد کا ایمفیسس جو ہے وہ ریچولز پر دیا جائے، لیکن معاملات پہ میجر ایمفیسس ہو جائے ہمارا کہ دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز میں ہم دین کو فالو کر لیں، تو معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ دل کا ٹوٹنا اللہ سے محبت اور عشق کا ذریعہ بنتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل بھی نہ ٹوٹے اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ بھی ہو جائے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب کوئی مشکل آتی ہے ہم کسی سے نہیں کرتے لیکن اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر کیوں آئی ہے، تو کیا یہ صبر میں نہیں آئے گا کہ ہم اسے اتنا محبوب کر جانتے ہیں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہم انہی سے گلہ کرتے ہیں؟ درست بات ہے۔ دیکھیے، جو رب تعالیٰ سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آ گئی، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، سم ویئر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ، کہیں انکانشیس مائنڈ میں ہمارے ایک چیز جمی ہوئی ہے کہ ہمارا رب آل ٹائم پاورفل ہے، ہمارا رب ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ فطری عمل ہے کہ جب غلام کسی مشکل میں آئے گا یا اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے گی تو وہ اپنے آقا کی طرف ہی رجوع کرے گا مدد کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ غلام کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنا تربیت یافتہ ہے، اس کے اندر ڈیسنسی کتنی ہے کہ وہ اپنے آقا سے جا کے ریکویسٹ کرے گا، تو وہ کن الفاظ میں کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن غلام جائے گا واپس اپنے آقا کی طرف تو ہم جینورلی فیل کرتے ہیں، ویری رائٹلی سو، کہ رب تعالیٰ آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا، اس زمانے میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا۔ آفس سے اٹھ کے آیا، اب وہ ورکنگ کنڈیشنز اور انوائرمنٹ ہمارا ایسا تھا کہ آفس بھی ایئر کنڈیشن ہے، گھر بھی ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ تو جہاں وہ بزرگ رہتے تھے وہ ایگزیکٹلی 5.5 فٹ بائی 3 فٹ کا کمرہ تھا۔ انفیکٹ وہ باتھ روم تھا جس کو کنورٹ کر دیا تھا مالک مکان نے کمرے میں، اس میں رہا کرتے تھے۔ نہ کوئی وینٹیلیٹر تھا، نہ کوئی اور پنکھا، نہ کوئی اے سی۔ تو گرمیوں میں بھی ہم وہیں بیٹھتے تھے، وہ اندر ہی ہیٹر پر کھانا پکاتے تھے۔ تو میں گیا تو غلطی سے کہیں میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ سر آج گرمی پڑی ہے، تو بگڑ گئے ایک دم۔ میں حیران ہوا کہ ایسی کیا بات ہے جو ایک دم ان کے چہرے پہ غصہ آیا اتنا۔ کہنے لگے رب آقا ہے، وہ گرمی برسائے یا سردی برسائے، تم کون ہو اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھانے والے؟ وہ ڈانٹ پڑی بہت زبردست۔ یہ بات میرا خیال 1978-77 کی ہوگی۔ تو ایک اس دن تعلیم مل گئی
کہ میرا کوئی حق نہیں ہے میں اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤں. جب ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس میں گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کے اندر مان ضرور ہو, ایک مان کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے, میرے رب کے خزانے بے پایہ ہیں, میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے, محبت کرنے والا ہے. یہ مان اگر ہے ان الفاظ کی بیک پر تو رب تعالیٰ دعا بڑی جلدی قبول فرماتا ہے. صحیح, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہاں تلاش کریں, تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کو آپ شکستہ دلوں میں تلاش کریں. تو اس کو کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کریے, شکستہ دل کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بچے کو جب چوٹ لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, تو وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے. بے شک اسی ماں نے اس کو 2-4 تماچے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ لگائے ہوں, جائے گا پھر ماں کے پاس. جب ہم عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ انٹریکشن ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ. دونوں انسان ہیں, دونوں میں کوتاہیاں ہیں, دونوں سے خطائیں ہوں گی, تو لازم بات ہے کہ کہیں نہ کہیں دل پر چوٹ لگتی ہے. وہ جو دل پر چوٹ لگی ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پھر رب کی طرف رجوع کر جائے. وہ رجوع انتہائی پرخلوص ہوتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے عبادت میں انسان کی, درد بھی ہوتا ہے. تو جب وہ اس درد اور اخلاص کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو رب اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. اور اس بچی نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا؟ یقینی طور پہ رب مل جاتا ہے, اس میں شک نہیں ہے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان میں ایک میجورٹی ایسی ہے جن کا دل عشق مجازی میں ٹوٹا اور وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی میں چلے گئے. لیکن ایک پرسنٹیج ایسی بھی ہے, چاہے کم ہے, جو اس پروسیس سے نہیں گزرے. تو وہ دل کا ٹوٹنا میرے نزدیک تو بڑا مبارک ہے کہ وہ رب کے قریب لے جاتا ہے انسان کو. یہ جو کہتے ہیں کہ رب بھوکے پیٹ میں بستا ہے, یہ جو بھوک کا درد ہے یہ بھی انسان کو رب کے حضور بہت پردرد فریاد پر مجبور کر دیتا ہے. اور یہ کرام اس لیے 3 کام کرتے ہیں, کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں اور کم بات کرتے ہیں. تو کم بات کرنے کا تو پہلو دوسرا ہے کہ وہ غور و فکر میں مبتلا رہتے ہیں, اور جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن جو بھوک ہے وہ انہیں ستاتی ہے, تو جب بھوک ستاتی ہے تو رب کے حضور سجدہ کر دیتے ہیں, تو رب تک پہنچنے کا یوں ذریعہ بن جاتا ہے. سر میرا نام شاہجہاں بخاری ہے, میں بھاولپور سے آیا ہوں. بیسیکلی ایک پلانٹ سائنٹسٹ ہوں, تو ایک ٹریننگ کے لیے یہاں آیا ہوتا ہوں, لیکن آپ کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں. میں نے صرف دیکھا ہے یہاں پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا, اس وجہ سے میں آ گیا ہوں. میرے آپ سے 2 سوال ہے سر. جناب عرض یہ ہے کہ سر حدیث ہے نا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں, یعنی اس کے پاسٹ سے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ جس سے ہم جان پائیں, کس کرائٹیریا کو ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا آج ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. دوسری بات, جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز کہی تھی کہ اگر لوگ اپنے آنے والے کل پہ پریشان ہونے کی بجائے اور اپنے گزرے ہوئے کل پہ رونے کی بجائے اپنے آج پہ فوکس کریں تو ان کی زندگیوں میں اتنی تکالیف اور مصائب نہ ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کن چیزوں پہ, کون سے پیرامیٹر ہیں جن کے اوپر ہم اپنے کتھارسس ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ اتنی مشکل زندگی میں مطلب چیزیں مطلب ہمیں خود بھی اندر سے رہنمائی ملتی رہے. دیکھیے, پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ آپ مجھے اپنا پیر و مرشد نہ مانیے, کسی اچھے انسان کے پاس جائیے جو آپ کو کوئی اچھی باتیں بتا پائے.
मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, दुनियादार आदमी हूँ, मेरे पास तो सवाए बुरी चीज़ों की और कुछ है नहीं जो मैं दूसरों को दे सकूँ, क्योंकि एक आदमी दूसरे को वही कुछ दे सकता है जो उसकी अपनी जेब में है। तो मैं आपको क्या दे पाऊँगा? किसी अच्छे इंसान को मुर्शिद पकड़िए जो आपको इल्म भी दे सके, आपकी तरबियत भी कर सके। जहाँ तक हदीस आपने कोट की, बिल्कुल दुरुस्त सनद के साथ सही हदीस है। हम अगर देखना चाहें, मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरा आज गुजरे हुए कल से बेहतर था या नहीं, तो उसका आसान तरीन रास्ता ये है कि आज जो कुछ मैंने किया है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक था या नहीं था। तो अगर जो कल गुजरा हुआ था उसमें मेरे मामला 10% कुरान और सुन्नत के मुताबिक थे, आज अगर वो 12% हो गए हैं तो मेरा आज यकीनी तौर पर बेहतर है। ये जो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आपने कौल कोट किया, इसको तसव्वुफ में हम एक दूसरे तरीके से बयान करते हैं कि फकीर या दरवेश सिर्फ आज में जिंदा रहता है। जिस दिन में वो सांस ले रहा है वो उसी में जिंदा रहता है। फकीर के नजदीक गुजरा हुआ दिन माजी था, उससे सिर्फ सबक लिया जा सकता है, बाकी उसे भुला देना चाहिए। आने वाला कल उम्मीद है, कौन जाने वो उम्मीद पूरी होगी कि नहीं होगी, इसलिए उसकी फिक्र क्या। तो ये फकीर इस पर बड़ी शिद्दत से अमल करते हैं। दरवेश लोग वो सिर्फ आज में जिंदा रहते हैं। गुजरा हुआ कल माजी हो गया, बात बीत गई। आने वाला कल उम्मीद है, उसका कोई भरोसा नहीं कि उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी। एक होता है मुकाफात अमल, जनाब, एक होता है आजमाइश। हम इन दोनों में कैसे करेंगे? ये मुकाफात अमल है, ये आजमाइश है। और इनमें से अगर मुकाफात अमल हो रहा है तो कैसे इससे बचा जाए, और आजमाइश में क्या करना चाहिए? ये दोनों चीजें अलहदा हैं। इंसान को मालूम होता है कि मैं कब क्या करता रहा हूं, तो जब वैसे ही हालात से इंसान गुजरता है तो समझ जाता है कि मकाफात अमल को फेस कर रहा हूं मैं। उसका तो बेहतरीन तरीका ये है कि रब ताला से भी माफ़ी मांग ली जाए कि मुझसे गलती हुई, मैंने तेरे बंदों के साथ वो सलूक कर दिया जो ज़्यादा पसंदीदा नहीं था, और उस आदमी से स्ट्रेट अवे माफ़ी मांग ली जाए कि मैंने आपके साथ ज्यादती की, मुझे अल्लाह के नाम पर माफ़ फरमा दे। ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के सारे बंदे हैं और मुसलमान जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, या जो कहेंगे कि अपने गुनाह भुगत के जन्नत में कम से कम चले जाएंगे। और काफिरों के लिए ये है कि वो अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उनको समझ क्यों नहीं आती कि अल्लाह एक है, उसको माने और सारा कुछ। सवाल ये है कि क्या हम सब बाई चॉइस मुस्लिम हैं, जो हम उनसे तवक्को करें कि वो अकल का इस्तेमाल करके अल्लाह को क्यों नहीं पहचानते हैं? हम तो इसलिए ज्यादातर लोग इसलिए मुसलमान हैं कि वो बाई बर्थ मुस्लिम हैं। बाई चॉइस होने के लिए तो तकाबले ध्यान भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बाकी मज़ाहब क्या कहते हैं, उनकी तालीमात क्या हैं, और जो नॉन बिलीवर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनके नज़दीक सब कुछ क्या है। तो ये जब सब लोग बराबर हैं, अल्लाह ने पैदा किए, तो एक खास तबके के लिए, एक खास क्लास के लिए ये क्यों सहूलत है कि वो दिमाग इस्तेमाल करे या ना करे, वो जन्नत में चला जाएगा। और बाकी सब के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई शिया से सुन्नी नहीं होता, सुन्नी से वहाबी नहीं होता, वहाबी से देवबंदी नहीं होता,
اور باقیوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے کافر سے مسلمان ہو جائے. مسلمان جو گناہگار ہے وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے. آپ سروس میں ہیں, آپ کا ایک سبارڈینیٹ اگر نالائق بھی ہے لیکن آپ کی ہر بات کو, آپ کے ہر حکم کو, ہر انسٹرکشن کو وہ ٹو لیٹر ان اسپرٹ کیری آؤٹ کرتا ہے, تو اس کی جو خطائیں ہیں, کوتاہیاں ہیں, وہ درگزر آپ کر جائیں گے اور اس کو ترقی ضرور دیں گے, ایٹ لیسٹ اسپیشل انکریمنٹس ضرور دیں گے. اس کے برعکس اگر کوئی آپ کا امپلائی ایسا ہے جو آپ کے جاری کردہ احکامات کو اگنور کرتا ہے اور جان بوجھ کے اگنور کرتا ہے باوجود سمجھدار ہونے کے, تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو یہ مسلمانوں کو انعام ملتا ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں, اس چیز پر ایمان لانے پر, روز قیامت پہ ایمان لانے پر. باقی جو آپ نے نان بلیورز اور بلیورز کی بات کی ہے, اس میں ہماری چھوٹی سی ایک بھول ہے. بھول یہ ہے کہ جو پہلا پیغام رب تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اتارا تھا زمین پر, اسلام اصل میں اسی کی کنٹینیوٹی ہے. جو الہامی کتابیں آئی ہیں, اس سے پہلے صحیفے آئے, وہ سب کے سب رب تعالیٰ کے میسج ہی کو کیری کر رہے تھے. فرق ایک تھا, چونکہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں. تو رب تعالیٰ نے وہ جو میسیجز بھیجے صحیفوں میں, تینوں کتابوں میں, تورات, زبور, انجیل, معاف کیجیے گا, وہ در حقیقت اسلام کا ارلی میسج تھا اور اس کی تکمیل ہو گئی اسلام پر آ کے. جب قرآن نازل ہوا, اسلام نازل ہو گیا. اسی نسبت سے چونکہ دین مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے, کیونکہ دین مکمل ہو چکا, اس کے اندر کہیں کوئی چینج اب نہیں چاہیے, تو پیغمبر کیوں آئے گا؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ ایک سرکولر ایشو کرتے ہیں کہ آفس کل سے 8 بجے لگے گا. یہ تصوف وہاں سے وہ اصل فارم میں تھا کہ تربیت ہوتی تھی انسان کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے. یہ ایکسپورٹ ہوا جب مسلمان انڈیا میں آئے ان کے ساتھ. وہاں آ کے ہندوؤں کے پاس ان کا اپنا کلچر تھا, ہندو تصوف کہہ لیجیے اسے, ان کے سادھو وہ شکل تھی. اب سادھو کی حیثیت ہندو کلچر میں بہت زبردست ہے کہ اس کا احترام بھی ہے, اس کا ڈر بھی ہے. اس کو مافوق الفطرت قوتوں کا حامل کہا جاتا ہے. ہندو ڈرتا بہت ہے, اس کی بات مانتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ رہن سہن واسا مبلغین کا بنا. تو ہندو ان کے پاس اپنے دنیاوی مشکلات کی دعا کرانے آئے. جب وہ قریب آئے تو پھر ان لوگوں کے کردار نے ان کو متاثر کیا اور وہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی یہ گئی کہ جب ہندو مسلمان ہونے لگے تو اپنی کلچرل ویلیوز نہیں چھوڑ سکے. مسلمان ہو گئے, عقیدہ بدل گیا, رب تعالیٰ نے رحم فرمایا, وہ ایمان لے آئے اسلام پہ,
लेकिन कल्चरल वैल्यूज को नहीं छोड़ा, वो आज भी नहीं हमने छोड़ा। हमारे यहाँ शादी ब्याह की रसूमात, मौत की रसूमात, वो सब हिंदुआना नजर आएंगी आपको। वो तसव्वुफ के अंदर जो साधुइज्म के असरात थे वो आ गए, तो ये कंटेमिनेट हो गया। अब ये एक मिक्सचर है हिंदू तसव्वुफ का, इस्लामिक तसव्वुफ का। वरना इस्लाम के अंदर ना तर्के दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक बड़ी सिंपल बात है, हर वो बात, हर वो चीज जो कुरान, हदीस, सुन्नत और साहबा कराम के अमल से साबित न हो, वो सब बातिल है। सिर्फ दुरुस्त बात वो है जो कुरान, हदीस, सुन्नत और साहबा कराम के अमल से साबित हो जाए। तो हमने तर्के दुनिया कर लिया जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इसी तरह हम पहाड़ों पर जाकर बैठ के वजीफे पढ़ते हैं, गार में बैठ के वजीफे पढ़ते हैं। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जिन्हें अपना मुर्शिद आला मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप की सारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है और आपसे बड़ा दीनदार कोई नहीं है। तो एक सुन्नत हमारे पास ये मौजूद है। इस्लाम में इस चीज़ की वाज़ेह हिदायत मौजूद है, सुन्नत में तरीका मौजूद है। माफ़ फौरी तौर पे कर दीजिए, बल्कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि दूसरे आदमी को कसूर करने से पहले ही माफ़ कर दीजिए, ताकि आपके दिल में कहीं गिला शिकवा ना आए। क्योंकि जो 10 आलाइशें इंसान के दिल को पॉल्यूट करती हैं, वो कीना है, हसद है, गुस्सा है, लालच है। तो जहां आलाइश होगी, रब ताला चूंकि बहुत पाक है, बड़ा सफाई पसंद है, वो ऐसी जगह आके नहीं बसेगा जहां आलाइश है। तो दूसरे को जब हम खुले दिल से माफ कर देते हैं, लेकिन भुलाते नहीं हैं उस चीज को और आइंदा के लिए मोहताज हो जाते हैं, तो उससे फिर एक मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बहुत ही ज्यादा हसास लोग, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि डेंजरसली सेंसिटिव लोग, यही लोग अल्लाह के करीब चले जाते हैं कि कदम कदम पर उनका दिल टूटता है, जख्मी होता है। जैसे जमीन में हम हल चलाते हैं, जितना गहरा जमीन में हल हम चलाएंगे उतनी ज्यादा बेहतर फसल आएगी। तो ये इल्म इलाही, कुर्ब इलाही, तसव्वुफ, मार्फत, किसी भी नाम से इसे पुकार लीजिए, इसका बीज फलता फूलता ही जख्मी दिल में है। तो वो जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, डेंजरसली सेंसिटिव, वो लोग चोट खाते हैं और रब की तरफ पलट जाते हैं, चोट खाते हैं रब की तरफ रजू कर लेते हैं। इसीलिए जितने भी आपको फकीर और दरवेश मिलेंगे, डीप डाउन, बज़ाहिर नहीं, बज़ाहिर तो बड़ी बर्दाश्त है उनमें, डीप डाउन डेंजरसली सेंसिटिव लोग हैं। उसकी फिक्र नहीं कीजिए, रब मिलना चाहिए। रन कर रहा है, जैसे मैंने कहा, एक लॉ ऑफ नेचर है और एक है डिजाइन ऑफ नेचर। तो रब इसे गवर्न करता है थ्रू डिजाइन ऑफ नेचर, और उसके डिजाइन्स की एग्जाम्पल इसी तरह से दे सकूंगा कि हमारे यहाँ एक बचपन में खेल होता था जिसको हम कहते हैं जिक्सा पजल। एक बड़ी शक्ल बनी हुई थी, उसके बड़े बड़े छोटे छोटे टाइनी पीसेस भी थे। कोई एक पीस अगर वो मिसप्लेस हो जाए, गलत जगह पर रख दिया जाए, वो शक्ल मुकम्मल नहीं होती है। तो वो तमाम चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, इनफैक्ट रब ताला ने यहाँ जो निज़ाम चल रहा है,
یہ رن نہیں ہو رہا بلکہ آرکیسٹرائز ہو رہا ہے. جیسے آرکیسٹرا کا ہر ساز اپنے وقت پر بولتا ہے، تو یہ آرکیسٹرائزڈ ہے، یہ نظام چل نہیں رہا، یہ اتنے پریسیشن کا نظام ہے. تو ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے، چوہے کی موت سانپ کی زندگی ہے. تو اسی طرح ایک کا فیلئر دوسرے کی سکسیس ہے، ایک کا زوال دوسرے کا عروج ہے. تو یوں رب تعالیٰ اپنے کاموں میں جو یہ نظام چل رہا ہے اس میں دخل نہیں دیتا ما سوائے ایکسیپشنز کے، اور ان ایکسیپشنز کو ہم معجزہ کہتے ہیں. تو اگر ایکسیپشنز روز ہونے لگیں تو ایکسیپشن نہیں رہتی، وہ جنرل چیز ہو جاتی ہے. یوں وہ جو بہتری والی بات آپ نے کہی، یقیناً رب قادر ہے، لیکن اس کائنات کو چلنا ہے. ہم ایک آدمی کے کندھے پر اوپر چڑھتے ہیں پاؤں رکھ کے، دوسرے آدمی کے کندھے پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا رن نہیں کر پائے گی. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ سے ایک قصہ سنا دوں اور یہ واضح کر دوں آپ سے کہ یہ جو قصے ہوتے ہیں یہ سچے نہیں ہوتے، یہ تماثیل ہوتی ہے کہ ایک اصول کو تمثیل کے ذریعے سے ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ایک جہاز سفر کر رہا تھا سمندر میں، تو پائریٹس نے اس جہاز پر حملہ کر دیا. تو پائریٹس بھی ان دنوں بحری قزاق، یہ جہاز ہی میں سفر کرتے تھے. تو قزاقوں نے اپنا جہاز اس پیسنجر لائنر کے ساتھ لگایا اور جہاز پہ چڑھ گئے. تو جہاز کے جو گارڈز تھے ان کے اور پائریٹس کے درمیان لڑائی ہونے لگ گئی. نظر آنے لگا کہ شاید کچھ دیر میں یہ گارڈز شکست کھا جائیں گے. تو سڈنلی وداؤٹ اینی ریزن پائریٹس کے جہاز میں آگ لگ گئی. تو قزاق جو تھے پائریٹس، وہ واپس پیسنجر لائنر سے کود کر اپنے جہاز پہ گئے کہ آگ بجھا دیں. یوں یہ پیسنجرز بچ گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں دو اولیاء کرام سفر کر رہے تھے اسی جہاز میں. ایک ان میں سینئر تھا، ایک جونیئر تھا. تو سینئر نے جب یہ معاہدہ دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے، کہیں پر کوئی اب نارمل چیز ہوئی ہے. تو اس نے کشف کے ذریعے دیکھا تو پتہ لگا کہ اسی جہاز میں ایک جونیئر ولی اللہ سفر کر رہا ہے. اس نے پیسنجرز کی جان و مال بچانے کے لیے روحانی قوتوں کا استعمال کیا ہے اور یہ آگ لگ گئی. تو اس بڑے ولی اللہ نے چھوٹے ولی اللہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ روحانی قوت استعمال کی تھی؟ اس نے کہا کہ بالکل کی تھی میں نے، کیونکہ پیسنجرز کی جان و مال خطرے میں ہو گیا تھا. تو اگر میں یہ نہ کرتا تو قزاق جان سے بھی مارتے اور لوٹ کے بھی لے جاتے. تو اس لیے میں نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے تو تمہیں سسپینڈ کر رہا ہوں اور یہ علم سلب کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں روحانی قوتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس مثال سے آپ کو تو بات سمجھ آ جائے گی کہ رب جب قادر ہے ہر چیز پر تو وہ بری ہوتی ہوئی چیز کو بہتر ہمارے لیے کیوں نہیں کر سکتا.